سر وہ پرپز آف لائف پر بات ہو رہی تھی تو اس پر میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے میرے خیال میں ان کا مثال دی تھی انٹیریئر ڈیزائنر کی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پرپز آف لائف اور جو آپ پسند کرتے ہیں وہ کرنے میں ڈفرینس نہیں ہے، مختلف ہے؟ یعنی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرپز آف لائف جو ہے، یعنی کہ آپ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، وہ وہ ہوتا ہے پرپز آف لائف. یعنی کہ نہیں ایوالو اللہ کرنے تعالیٰ کے نے لیے. بھیجا ہے. جی سر. سوری آئی ایم سوری، پلیز پلیز کنٹینیو. آپ بات پوری کر لیں. یعنی کہ اگر اس کو آرٹ کو اپنا پرپز آف لائف بنا لوں گی، یہ میرا پرپز نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، وہ میں کر رہی ہوں. یعنی کہ جو میں پسند کرتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں. یہ سر میرا پرپز آف لائف کیسے بنے گا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرپز آف لائف وہ ہوتا ہے جو آپ کسی، یعنی کہ کچھ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی اور کے لیے، سوسائٹی کے لیے، جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، صرف آپ کو فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ جو جو جب آپ وین یو لیٹ سے انٹر انٹو، یہ ڈھونڈنے کی بات ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم، میرا خیال ہے وجیہ نے یہ سوال کیا تھا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، کہ اپنا پرپز آف لائف کیسے ڈھونڈا جائے. میرا خیال ہے یہ کانٹیکٹ تھا. میں نے ان سے یہ کہا تھا، گزارش یہ کی تھی کہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ون از دیٹ آپ کا کس چیز کے بارے میں یو آر پیشنیٹ. میں آغاز کی بات کر رہا ہوں جی. لیٹ سے آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں آرٹ کے بارے میں بہت پیشنیٹ ہوں، آپ بناتی ہیں، اسکیچز بناتی ہیں، یو لو ڈوئنگ دس. اس چیز کو میں نے اب یہ بتایا تھا کہ دس از ون اسٹارٹنگ پوائنٹ. اپنا مقصد زندگی کا ڈھونڈنے کے لیے ون آف دا تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو از اباؤٹ سرچ فار واٹ از اٹ دیٹ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ. ٹھیک ہے جی. آپ اس پیشن کے اندر کھڑے ہو کر کوشش یہ کیجئے یہ جاننے کی کہ میں اس کو کس طرح سے کسی کی خدمت کے لیے یوز کر سکتا ہوں. جب آپ اس پہلو سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب یہ جو پرپز آف لائف ہے یہ خود ڈھونڈنے میں ایک اٹریٹو پروسیس ہے. یعنی واٹ وی اسٹارٹ ڈوئنگ وین وی اسٹارٹ ڈوئنگ، ایک ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے ابھی بجائے اس کے کہ کچھ کر رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا مقصد کیا ہونا چاہیے. میں نے اصل میں جو چیز گزارش کی تھی وہ یہ کہ اپنی زندگی کے جو پیشنز ہیں، جس کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہیں، اس کے بارے میں کام شروع کر دیں اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے اس کو ہم ایک بامقصد چیز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کچھ اٹریشنز ہوں گی. یعنی آپ آگے بڑھیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر آگے بڑھیں گے. کرنے سے آپ کو پرپز ملے گا. اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، تو ایک ہے جو تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے یا ہونا چاہیے، وہ ہے وہ جس کو آپ نے فرمایا کہ خدا کی رضا حاصل کرنا، خدا کو راضی کرنا. ظاہر ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز ہو بلیو دیٹ وی، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اس کو اس کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے. یہ ایک تو یہ کہ یہ تمام انسانیت کا پرپز ہونا چاہیے ایز فار ایز، کیونکہ ساری انسانیت ہی خدا کی بندی ہے. اور ایک چیز یہ کہ میں اس مقصد کو، وہ جو مقصد ہے اپنی اس زندگی میں کیا کر کے حاصل کرنا چاہتا ہوں. واٹ از اٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو ہیومینٹی. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس دنیا کے رستے سے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. تو ایک وہ ایسپیکٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ عبادات کا ایسپیکٹ ہے، یا یو نو زندگی کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کا ایسپیکٹ ہے، فیتھ کا ایسپیکٹ ہے. یہ وہ ساری چیزیں کہ جو آپ کو اس میں کنٹریبیوٹ کریں گی. لیکن یہ بات کہ میں نے اس دنیا کو کس راستے سے گزار کر تو کنٹریبیوشن کرنی ہے، یہ ہر آدمی کا انڈیویجول فیصلہ ہے جی. لے وہ آپ آرٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو یوز آرٹ فار انسٹنس ٹو برنگ آؤٹ امپورٹنٹ سینسٹیو فینومینا. آپ جس چیز کے بارے میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مجھے اپنے آرٹ میں ڈپکٹ کرنا چاہیے اسٹرانگلی. ٹھیک ہے جی. تاکہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے، لوگوں کو اس چیز کا شعور حاصل ہو، لوگ اس چیز کے بارے میں باخبر ہوں، وہ اس کے بارے میں سینسٹیوٹی پیدا کریں. یہ اب بامقصد ہونا شروع ہو گیا. تو دیٹ از واٹ آئی مینٹ کہ پہلے اپنے پیشن کو ڈھونڈیں، اس پیشن کے اندر اب آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. دیٹ کین بی اینی تھنگ.
اب آپ نے یہ سوچنا ہے ایٹ دا نیکسٹ لیول کہ میں اس پیشن کو، وہ جو کام میں پسند کرتا ہوں، اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں ایک پرپز فل میننگ فل کام. وہ اٹ از ناٹ اباؤٹ میئرلی ارننگ منی. انفیکٹ وہ جو پرپز ہے آپ کا، وہ کئی دفعہ آپ کو یہی بتا دے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہے، اس میں پیسے ہیں تب بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ میرے مقصد کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. ہیو آئی آنسرڈ یور کوشچن کومل؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی تھی بات؟ جی سر، وہ مجھے سمجھ آ گئی. اس میں سر پرپز جو ڈھونڈنے والی بات کی ہے نا آپ نے، اس میں میں نے ایک ٹرک ڈھونڈی ہے جو میں نے اپلائی کی تھی اپنے اوپر. میں سمجھتی ہوں دوسروں کے لیے بھی یہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. جو میں دوسروں کے لیے جو کنٹریبیوشن کی بات کر رہی تھی، میں نے یہ اس پہ ایکسپیرینس یہ کیا تھا کہ جو آپ پچھلے سال گزرے ہیں نا، 10 سال ہیں یا 6 سال ہیں پیچھے جا کر آپ سوچیں کہ آپ اس زمانے میں آپ کو کس چیز میں کمی لگی ہے، یا آپ کو کہاں پر لگا کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے میرے ساتھ. اپنے ساتھ سوچیں پہلے کہ اس کو کس طرح سے بہتر ہونا چاہیے. سر مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ڈیولپ کرنا یا اس چیز کے اوپر کام کرنا اور ادھر سے اپنا پرپز ڈھونڈنا نا کہ یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کو اپنا پرپز بنا لینا لائف کا کہ مجھے اس کو بہتر کرنا ہے آگے کے سالوں میں یا آگے کی جنریشن کے لیے. تو مجھے تو ایک یہ جو ہے ٹرک بہت اچھی لگی ہے کہ اس سے ہم اپنا پرپز ڈھونڈ سکتے ہیں لائف کا، جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے. دیٹ کین ورک فار پیپل جی. آئی تھنک دیٹ کین ورک فار پیپل. میں اس پہ کسی دن اس کی پریزنٹیشن ایک چھوٹی سی بنا دوں گا. اگر آپ خود سے دیکھنا چاہیں تو اس میں 2-3 کتابیں ہیں. 2 کتابیں ہیں جو میرے سامنے فوراً آ رہی ہیں ذہن میں. ایک وہ ہے جو وہ جو تھا، بڑا اچھا ایجوکیٹر تھا جی. یہ ہی واز اے ویری گڈ اسپیکر. ٹیڈ ٹاک میں بہت زیادہ چلتا تھا وہ. آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم. رابنس کر کے تھا کچھ اس کا نام شاید. اس کی کتاب ہے فائنڈنگ یور ایلیمنٹ. I'll try to search for his name. Unfortunately وہ ہر وقت ذہن میں رہتا ہے because he was such a prolific speaker. برٹش تھا، آ کے امریکہ میں سیٹل ہو گیا تھا لاس اینجلس میں. بٹ ایک تو اس کی کتاب ہے فائنڈنگ یور ایلیمنٹ، اور دوسری بڑی پریکٹیکل گائیڈ ہے، وہ اس کی ہے سائمن سینیک کی. وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اٹس ویری ایزی، اس کو پڑھ لیں. اس کا نام ہے فائنڈنگ یور وائی. ٹھیک ہے جی، اپنا اپنا وائی، اپنا مقصد ڈھونڈنے کی. اٹس اے ویری گڈ بک، اٹس اے ویری ایزی بک. تو میں واٹ آئی کین ڈو از کہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں اس کی ایک تھوڑی سی پریزنٹیشن بنا دوں گا. مے بی دیٹ ول ہیلپ ان دونوں کی کو مکسچر کر کے. لیکن وہ فائنڈنگ یور ایلیمنٹ بھی بہت اچھی ہے. رابنسن کر کے کچھ نام ہے جی اس کا. آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے سر، رابنسن، میں اس کو فائنڈ کر لیتی ہوں، ڈھونڈ لیتی ہوں اس کو. اور فائنڈنگ یور سر بہت ایلیمنٹ شکریہ نام ہے اس آپ کا. کا. فائنڈنگ یور ایلیمنٹ، ایک فائنڈنگ یور ٹھیک ہے، ایلیمنٹ اور دوسرا فائنڈ یور وائی. فائنڈ یور وائی، ٹھیک ہے. سائمن سینیک کی جی کتاب ہے. وسیع صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک تھی. آپ سنائیے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ہم عام حالات میں جو روزمرہ کے درپیش آتے ہیں اس میں ٹھیک سے ری ایکٹ کر لیتے ہیں، چیزوں کو سن بھی لیتے ہیں، سمجھ کے بیان بھی کر لیتے ہیں اور معاملہ بالکل ٹھیک جا رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ایسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور ان کو آزادی ہے، وہ کسی کی بات بھی مطلب روک کر اپنی بات کر لیتے ہیں یا دوسرے کی بات شامل کر لیتے ہیں، ایسے مطلب مواقع ہوتے ہیں وہاں پہ. ایک مجلس جہاں پہ میں جاتی ہوں ایسے سیشن میں، تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات پر فوکس نہیں رہتا اور دوسرے والے کی بات بھی نہیں سنی جاتی، وہ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں اور جو اصل بات ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے جو بیان کرنی ہوتی ہے. اس پر ہم کیسے پریکٹس کریں اور اس کو بہتر کیسے کریں؟ اس پر دیکھیے، جو جو ہے نا نارمل طریقے جو آپ نے کہا ہے کہ یوزولی جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہم کر لیتے ہیں اس کو کنٹرول. لیکن جب ان یوزول ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے ان یوزول جب ہو جائے، لیٹ سے اگر آج ہو گیا یا کل ہو گیا، تو اس پہ وہی جو میں نے ابھی گزارش کی ہے
रिफ्लेक्ट ऑन योर कॉन्वर्सेशन, ठीक है, उसके ऊपर सोच के थोड़ा सा लिखें कि क्या हुआ था, किस चीज ने मुझे वहां से डिविएट कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये जो रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज है ना, और खास तौर पे रिफ्लेक्शन को लिखने की एक्सरसाइज, ये अगर ये ठीक तरह लिखी जा रही है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव। ये मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, ये जो मेथड्स हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के, उसमें से ये एक पॉपुलर मेथड है, ठीक है जी। और ये पॉपुलर मेथड इसलिए है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का वो तरीका है जिस आप लिख नहीं सकते बगैर सोचे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जब सोचेंगे और उसको लिखेंगे और फिर ये सोचेंगे कि मैंने आइंदा असल में किन ट्रिगर्स से बचना है, तो वो जो आपका जो दिमाग जो कुछ सोच रहा है, उसके नतीजे में वो आपकी ज़ात का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि वंस यू रिकग्नाइज दिस, जब आपने ये लिखा और इसको रिकग्नाइज कर लिया कि यहाँ यहाँ से मेरा दिमाग ट्रिगर हो गया था, मैं दूसरी तरफ चला गया था, मैं अपना रिस्पॉन्स सोचने लग पड़ा था, या मैं दूसरे की बात पूरी तरह नहीं सुन पा रहा था, तो जब आप ये लिखेंगे तो अब आपने ये भी साथ लिखना है कि आइंदा मैं क्या करूंगा, ठीक है जी। और वो जो आपने लिखा है कि मैं करूंगा, उसको अब अपनी इमेजिनेशन का हिस्सा बनाना शुरू कर दें, यानी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, इमेजिनिंग इट कि ये हो रहा है, और जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट, 30 सेकेंड, और वो पूरा सीन इमेजिन करें, अपने जहन में पूरा सीन लेके आए और ये सोचें कि ये जब इसने ये कहा था और मेरा दिमाग इस तरफ से डाइवर्ट हो रहा था, आई विल गेट इट बैक ऑन ट्रैक। यू डू दिस एक्सरसाइज और ये आप करके देखिएगा, ये अगले हफ्ते में पूरा करके देखिए, एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास। आई कैन टेल यू वन थिंग, ये नहीं मैं कह रहा कि ये एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा कि आप जब उस तरह के सीन में एंटर होंगे विच वाज, और देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि अनएक्सपेक्टेड सीन्स तो आते रहने हैं, ठीक है। ये आपको उन अनएक्सपेक्टेड सीन्स के बारे में, सारों के बारे में तैयार नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके बारे में तैयार करेगा जिसके बारे में अभी आपने सोचा है, लेकिन इतना तैयार कर देगा कि आप अवेयर हो जाएंगे, यानी उस मौके पर अवेयर हो जाएंगे कि ये होने लगा है, ठीक है जी। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ, आई हैव यूज्ड इट टू माई एडवांटेज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि इससे ये नहीं होगा कि, यानी इट्स नॉट लाइक स्विच ऑन स्विच ऑफ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयरनेस होगी। क्या होगी इसमें, मैं आपको एक वो भी बता देता हूँ सीक्वेंस क्या होगी। अभी ये होता है कि आपको कुछ काफी देर के बाद ख्याल आएगा कि ये गड़बड़ होगी है, वो जो ख्याल आने की देर है वो कम हो जाएगी, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी इमीडिएटली बाद ख्याल आ जाएगा, इसके बाद वो ड्यूरिंग द इवेंट ख्याल आने लग पड़ेगा, और इसके बाद वो बिफोर द इवेंट आ जाएगा। अक्सर औकात बिफोर द इवेंट अगर आ जाएगा तो आप कंट्रोल भी कर पाएंगे, और कई मरतबा ये भी होगा कि फिर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। वो जो सिचुएशन होती है ना जी, कि जिस वक्त हमें पहले से ख्याल आ गया है, हम वी आर अवेयर कि हमें ये करना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा, उसके लिए मैं वो रिकमेंड करता हूँ, वो जो हमने किया था इम्यूनिटी टू चेंज का काम कर रहे हैं अभी भी, वो कुछ डिले हो गया बिकॉज ऑफ माय रीसेंट लेथार्जी। ये जब से वो खत्म हुई है ना जी, थीरॉइड का जो कोर्स खत्म हुआ है, तो उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा लेथार्जिक फीलिंग है, आई स्लीप अ लॉट, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज वो हमने शुरू कर देना था पिछले हफ्ते। तो ये हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन वाचिया? बिल्कुल सर, मुझे मिल गया है। एक्चुअली हुआ ये कि मैं उस सेशन में 1.5 साल से जा रही हूँ, और मेरी कम्युनिकेशन जो है वो मतलब मुझे लगता है कि सब भी तकरीबन जो सुनने वाले वो भी कहते हैं कि बहुत अच्छी है और बेहतर है, जज कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ बात को, जो बयान की जाती है। लेकिन वहाँ ये मामला ऐसा हो गया है कि स्टार्टिंग डे से ही मतलब मैं मुतासर हो गई, ऐसा हुआ, मुझे नहीं समझ, शायद ऐसे ही मुझे लगता है कि हो गया। एकदम से बड़ी गैदरिंग में गई, और वहाँ जो मैं अपने पॉइंट रखना चाहती थी, मतलब मेरा उनसे इख्तलाफ था हर चीज़ में, अगर सोच में, जो वो बयान करने में, उनकी जो भी कर रहे थे मामले पे, अगर किसी पे गुफ्तगू होती है तो वो इख्तलाफ मुझसे बयान नहीं हुआ। अल्फाज थे मेरे पास, लेकिन वो जब मैंने बात की तो स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। 1-2 बार ऐसा हुआ तो बस फिर मैं कमज़ोर पड़ गई, और मैं काफ़ी देर उस असर में रही।
پھر میں نے تھوڑا سا پش اپ کیا کہ میں اسے سمجھ نہیں سکوں گی، ماحول نہیں، مطلب بڑی گیدرنگ میں بات کرنا نہیں سیکھ سکوں گی. تو پھر میں نے دوبارہ سے ٹرائی کرنا شروع کیا. تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی میرے اندر سے شاید ڈر نہیں ابھی نکل رہا کہ میں بہتر بات کر سکتی ہوں اور اپنی بات سمجھا بھی سکتی ہوں. اس ماحول میں بس بہت متاثر ہو کے رہ گئی نہیں، ہوں. یہ آپ بات اس ماحول میں ابھی پہلے صرف ایک لرنر بن جائیں. ٹھیک ہے جی. تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ جسٹ سی کہ اس کے نتیجے میں جو آپ کو غلط لگ رہی ہے بات، جو آپ کو کلیئرلی غلط لگ رہی ہے بات، فار انسٹنس تھنک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ، assume that people are reasonable. ٹھیک ہے جی. ریزنیبل اینڈ لاجیکل. جب آپ یہ ازیوم کرتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے کیوریوسٹی کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ بات اتنی بالبداہت غلط ہے اور دوسرا اس کو کیسے مان رہا ہے. اب اصل میں جو سارے کی ساری توجہ ہوگی وہ اس طرف چلی جائے گی کہ دوسرے کی کنسٹرکشن کیا ہے. دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہے نا، یعنی اس وقت اس کو چاہے وہ ریلیجس ہو، چاہے وہ زندگی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے میری زندگی کے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ زندگی میں کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اصل میں صرف زندگی میں تجربات کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں. میرے پاس میرا میرا کوئی تجربہ نہیں ہے ایسا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اینی آف مائی ایکسپیرینس ایٹ این ایبسولوٹ لیول. مجھے جو اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز یاد ہیں وہ اصل میں میری انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کوئی اور طرح بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا تھا. ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے دو بچے، ایک ہی ماحول، ایک ہی سختی، ایک ہی پرابلم کے اندر دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز کیسے بن جاتے ہیں؟ ہاؤ کم دیٹ سختی کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ بالکل ہی اوبیڈینٹ بن جاتا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر جاتا ہے؟ یعنی یہ کیا وجہ بالکل ہوتی ہے؟ اس لیے کیونکہ انسان نے جو کچھ تجربہ ہو رہا ہے، وہ جو سختی ہو رہی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اصل میں یوں نہیں کہ وہ ایک آبجیکٹو ریالٹی ہے دونوں کے لیے، بلکہ وہ انہوں نے کیسے انٹرپریٹ کرنی ہے، وہ کیسے اس بالکل کو کنسٹرکٹ کریں گے. ایک کی کنسٹرکشن مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس معاملے میں اوبیڈینس کی طرف چلا جائے گا. اور ایک کی غلطی یہ ہے کہ اچھا ایسی کی تیسی، اس طرح پکڑا گیا ہوں، آئندہ نہیں پکڑا جاؤں گا، وہ بالکل دوسری طرف چلا جائے بالکل گا. صحیح. دس از یہ ویسے انسانی میں ذہن ہے. ایز اے لرنر ہی گئی تھی وہاں پہ، کیونکہ وہ میرا فرسٹ اسٹیپ تھا بڑی گیدرنگ میں جانے کا. تو میں ایز اے لرنر ہی گئی تھی، یہی سوچ کر گئی تھی کہ یہاں سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا. مطلب وہ فیمیل کم میل زیادہ کا تھا. تو یہ سوچ کر گئی، اور مجھے لگتا ہے وہی مجھ پر حاوی ہو گیا، جبکہ وہ چیزیں سیم ویسی ہی تھی جو میں نے سیکھی ہوئی تھی، سمجھی تھی، اور اس پر بہت کھلے سے بات بھی کر لیتی تھی اوپنلی ہر جگہ پر. ایون کہ مدرسہ بس اس کو تھا جہاں دیکھتے میں کیا چیز پڑھاتی کو. تھی، وہاں پہ 1000 لڑکی ہیں جن کے ساتھ میں بات کر رہی ہوتی کھڑی ہو کر اسٹیج پر. لیکن وہاں پتہ نہیں کیوں، مطلب بس میں اثر میں آ گئی ہوں. مجھے یہی لگتا ہے لرنر ایز اے لرنر ہی گئی تھی، لیکن مجھے لگا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے، تو مجھے اپنی بھی نہیں، انٹرپریٹیشن آپ کرنی چاہیے، ایز اے اپنی بھی لرنر چیز جب جائیں بتانی گے نا، چاہیے. وین یو گو ایز اے لرنر، وین یو آر ہوں، سٹنگ ایز اے لرنر، تو پھر ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کبھی انڈر پریشر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اصل میں صحیح. جیسے ہی ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ مجھے کچھ اب ان کو بتانا ہے، ان کی غلطی واضح کرنی ہے، اب آپ لرنر بالکل نہیں، اب آپ ایک پروٹیگنسٹ بن گئے ہیں، ایک بات کے پروٹیگنسٹ ہیں اب آپ. صحیح. یعنی آپ ایک بات کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس موقع پر آپ کے اندر ڈیفینسونیس پیدا ہوگی، لرننگ میں کبھی نہیں پیدا ہوگی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ہاں یو جسٹ ایسے وانٹ ٹو ہے. لرن. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ہے نا، مطلب غلط یہ کہہ رہے ہوتے کیوں مجھے ہوا ہے برداشت. صحیح صحیح. جی. یعنی آپ سوری نے اس سر، پر آپ سوچنا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے. ٹھیک، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے وہ کچھ غلط کہہ رہے ہیں تو میں جلدی سے ٹھیک کر دوں، یہی سوچ کے جلدی جلدی بولنے کی کوشش کرتی ہوں شاید. اصل میں اسی کو کنٹرول کرنا ہے جی، اسی کو کنٹرول کرنا ہے کہ مجھے ٹھیک نہیں کرنا، مجھے سمجھنا ہے کہ کوئی آدمی میری نظر میں اتنی غلط بات اگر کر رہا ہے تو وہ کیسے ادھر تک پہنچا ہے. اسی دس از صحیح. واٹ اٹ از. یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے سیکنگ ادرز پرسپیکٹو، اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی یو آر دا گینر. آپ کو نیٹ گین ہوگا اس کے نتیجے میں. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ایشو کو اور بھی طریقے ہیں دیکھنے کے، وہ غلط ہے. میں بھی یہ بھی پتا چل جائے کہ یہ جو طریقہ ہے جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ غلط طریقہ ہے، لیکن اس کی اپریسیشن پیدا ہو جائے گی، لوگ اس طرح بھی دیکھتے ہیں اور کنونسڈ ہیں اس طرح دیکھنے سے.
دس ول सही, ऑलवेज बेनिफिट यू. ठीक है जी. बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। ये इन्होंने, थैंक यू वेरी मच जी सरफराज साहब, इन्होंने ये लिख दिया जी, केन रॉबिन्सन नाम है उसका, मैं बिल्कुल भूला हुआ था. केन रॉबिन्सन की किताब है फाइंडिंग योर एलिमेंट, और फाइंड फाइंड योर वाई है जी, फाइंड योर वाई बाय साइमन सिनेक. ये दोनों किताबें इस मामले में काफी अच्छी हैं. मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा किसी वक्त इनकी एक ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन कर दूं, मे बी बुक रीडिंग का कोई प्रोग्राम बना लें इस पे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक थी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक. जिंदगी को बामकसद गुजारना है, जिंदगी बामकसद होनी चाहिए मेरी, ये इसको समझ लें कि एक बुनियादी मसला है ये. ठीक है ना जी. when people whenever they talk about such things as बच्चों की बुरी आदतें कैसे खत्म करें, या टीनेजर्स जो हैं ये प्रॉब्लम हो जाती है, असल में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जो कुछ भी इंसान की ये इस नौयत की, जिसको आप बैड हैबिट्स कह सकते हैं, एक तो वो नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर के हमारा एक्सपोजर हो रहा होता है, हम चीज़ें ट्राई आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. लेकिन अल्टीमेटली इफ समथिंग गेट्स इनटू यू एज अ हैबिट, जो आप समझते हैं कि इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, उसमें ये याद रखिएगा हमेशा कि ये अगर मकसद होगा तो इनको खत्म करना शुरू कर देगा. मुझे याद है वेरी लॉन्ग टाइम बैक कराची में एक क्लब में था मैं, ये किसी जगह पे, उधर कोई गैदरिंग थी, उधर एक माँ ने ये पूछा था कि बच्चों की बैड हैबिट्स को कैसे खत्म किया जाए. मैंने कहा था नहीं, आप इसको खत्म करने की कोशिश ना करें. जितना भी आपका ये फोकस होगा ना कि ये नहीं करना, उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस पैदा होगी दिमाग में, और उतनी ज्यादा आपसे छुपाई जाएगी बात. रिप्लेस करें, ट्राई टू फाइंड व्हाट योर सन लाइक्स, और उसका क्या पैशन है, उसका क्या शौक है, वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है, जब वो फ्लो में किस चीज में आता है, उसको जिंदगी में उसको इंट्रोड्यूस कराएं. 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, और वो जो आधा घंटा है अब उसको नेचुरल कोर्स में बढ़ने दें, रिप्लेस हो जाएगी हैबिट. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. अपनी जिंदगी के बारे में भी ये करें. बहुत ज्यादा इस पे फोकस ना करें कि मुझे इसको खत्म करना है या इसको नहीं, मुझे क्या चीज ऐड करनी है, अपने पसंद, अपने इंटरेस्ट, अपने मकसद के मुताबिक. व्हाट इज इट दैट आई कैन ऐड इन लाइफ. ठीक है ना जी. एंड देन फिल योर लाइफ अप. वो किसी ने कहा है ना कि मकसद वो है जो आपको असल में सोने नहीं देता. दैट इज व्हाट योर पर्पस ऑफ लाइफ इज. इट कीप्स यू अप. इट मेक्स योर डे अ मीनिंगफुल डे, इंशाल्लाह. जी. सर अभी हमारे पास सवाल नहीं है, मुझे कुछ पूछना है आपसे. मे बी ये जी. रेलिवेंट नहीं हो इधर सेशन से. सर जिस तरह से बुक रीडिंग की बात हो रही है, कि मेरे साथ अक्सर प्रॉब्लम होती है कि मैं जब बुक रीड कर रही हूँ मुझे चीजें समझ आ रही हैं, बट जैसे मैं दूसरी शुरू करती हूँ किताब, तो वो पहले वाली जो होती है ना वो ब्लर सी होने लग जाती है. और ये अक्सर मेरे साथ, यानी कि मैं कोई वीडियोस वगैरह भी इस तरह की देख रही हूँ तो उसमें भी ऐसा होता है. मैं अक्सर 3 से 4 दफा सुनती हूँ वीडियोस, या पढ़ने में भी कोई आर्टिकल पढ़ रही हूँ. सर ये इसके लिए सर कोई ट्रिक आप दे दें या कुछ रहनुमाई दे दें, इसके ऊपर इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है. अब इसके बड़े अच्छे तरीके हो सकते हैं जी. यानी थिंक अबाउट इट while रीडिंग अ बुक. एक तो ये अपनी किताब को अपना कंपेनियन बनाएगी. मुझे बाज दोस्त जब मेरी किताबें देखते हैं तो कहते हैं यार तुम किताबों को बर्बाद कर देते हो. तो बट दैट इज द वे आई रीड. और मैं इसका प्रचार भी करता हूँ कि ये किताब को पढ़ने का तरीका यही है. आपने करना ये है, यानी 2 तरीके हो सकते हैं. अगर आपको किताब की बड़ी रखवाली करना पसंद है तो मेक अ नोटबुक. अपनी किताब के साथ एक नोटबुक रख लें, और आपने उसको इस तरफ से अप्रोच करना है कि एक पैराग्राफ पढ़ना है आपने, या एक चैप्टर पढ़ना है, और देन जस्ट राइट अ समरी ऑफ इट. ठीक है जी. उसको अपने वर्ड में लिखना है. डोंट थिंक अबाउट इट कि मैंने क्या मिस किया है, क्या नहीं किया. आपने जब किताब सीरियसली पढ़नी है तो फिर उस किताब को, उसके साथ एक डायलॉग करना है आपने. ये है जो बात इसने कही है. इसके प्रेमिसेस क्या हैं, ये फिर एक दूसरा स्टेप है कि जिसमें आप अगर ये समझना चाहते हैं कि इसकी क्या अजम्पशंस हैं, क्या इसकी इसकी बात के पीछे क्या प्रेमिसेस हैं, उसको आप ले लेंगे.
بٹ دس از وہ اس کے لیے مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ اپنی ایک ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ میں گیا، تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، بڑی اچھی کتاب ہے. اٹس اس کے آتھر کا نام، I can see this right in front of me. مارٹیمر ایڈلر اس کا نام ہے، مارٹیمر ایڈلر. اس کی کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو ریڈ اے بک. تو آئی ریمبر ویری کلیئرلی، میں جب اس ورک شاپ میں گیا تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ٹیچرز، انہوں نے پوچھا کہ سر یہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اس کا نام ہے ہاؤ ٹو ریڈ اے بک. تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی آپ نے؟ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کیونکہ یہ جس طرح سے کہہ رہا ہے. تو واٹ یو ڈو از کہ دو طریقے ہیں جی. بلکہ انفیکٹ دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پلان آؤٹ، کہ ہم قرآن مجید کو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ایک سیشن شروع کرنے کا میرا پروگرام ہے، کہ جس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو یو کین پارٹیسپیٹ ان دیٹ، کہ اسی طرح سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی جائے، کہ تاکہ اس کا جو اوور آل اسٹرکچر ہے وہ آپ کے سامنے آئے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیراگراف کو، لیٹ سے ٹرائی ٹو ریفریز دا ہول پیراگراف ان ون سینٹینس. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ کرنا ہے. اس میں ڈونٹ گو بیک. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پھر سے دیکھ کے دیکھنا ہے کہ میرا کیا اچھا سینٹینس ہے، نہیں، جو ذہن میں آ رہا ہے. اور اس کو نیکسٹ ریڈنگ اگر کبھی ہوگی تو یہ بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ نے اس کو سامنے رکھ کر، اب یہ سارے پیراگراف کی جو ایک ایک لائن میں آپ نے کیا ہے، اس کو اکٹھا کر کے ایک چیپٹر کی آپ نے سمری کر دی ہے، اور اس سمری کو اپنے سامنے رکھیں. باقی جو یہ بات ہے نا، یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کئی دفعہ یہ ہو جائے گا کہ ایک کتاب جو آپ نے پڑھی ہے اور اب آپ دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں، تو پچھلی جو ہے وہ تھوڑی سی فزی ہو جائے گی. نو پرابلم. اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ ریفرنس کی ضرورت پڑے گی، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کو ضرورت پڑے گی نا اس علم کی، کہ میں نے اس کو اس وقت ریفر بیک کرنا ہے، تو اس وقت آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کو پرابلی بالکل یاد آ جائے گا کہ یہ میں نے کس چیپٹر میں یہ چیز پڑھی تھی. اینڈ دیٹ از وین یو اسٹارٹ ریمبرنگ دا بک. یعنی کتاب کو آپ پڑھ لیتے ہیں، بہت ساری معلومات مل جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اب جس وقت آپ کو واپس جانا پڑتا ہے اس کی طرف، وین یو ہیو ٹو ریفر بیک ٹو اٹ، یا کسی زندگی کے مسئلے میں یا کسی پریزنٹیشن کے مسئلے میں بھی ایون اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس پہ تھوڑی رہنمائی دی جائے، تو دیٹ از وین یو اسٹارٹ ایکچولی ریئلی ڈائجسٹنگ دا بک. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سر. یہ والے مجھے آئیڈیاز پہلے بھی کچھ لوگوں نے دیے کہ آپ نوٹ لکھ لیں، آپ جو بھی پڑھ رہی ہیں نا ان کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں. بٹ سر وہ میں پی ڈی ایف میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو پھر میں نوٹس میں اس کو کروں گی. اور پی ڈی ایف نہیں، کا اس میں ایک کامنٹ فائدہ ایڈ ہو یہ ہے کہ سکتے ہیں. پی ڈی ایف میں بھی کامنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں نا جی. آپ اگر کامنٹ پہ کلک کریں اور اس کے ساتھ وہ مارک کر کے اینڈ پہ چیپٹر کے ورڈ پہ مارک کر کے اس میں کامنٹ ایڈ کر دیں، تو آپ جتنا لمبا مرضی کامنٹ لکھ لیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. جی روسپن صاحب آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر. ابھی آپ نے مقصد کی بات کی، زندگی با مقصد ہونی چاہیے. پہلے بھی میں آپ سے 2-3 دفعہ پوچھ چکی ہوں. میں مقصد تعین کرنے میں ابھی بھی مجھے مشکل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ اور وضاحت کیجیے یا کچھ بتائیے کس طرح اپنا مقصد میں متعین کروں. اس کو ہم، میرا خیال ہے اس کو تفصیل سے لے ہی لیتے ہیں جی کسی وقت. آئی تھنک دیٹ کین بی اے گڈ ٹاپک. مجھے اس پہ تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اس کی جو ہے سائمن سینیک کی بات، اور یہ جو ہے بیکاز میں جس چیز کو ابھی ابھی پرپوز کر رہا ہوں نا جی، وہ یہ کہ آپ کو واٹ از اٹ دیٹ یو فائنڈ ویری انٹرسٹنگ ٹو ڈو. بہت انٹرسٹ ہے آپ کو اس کو کرنے میں، اور آپ جب کرتی ہیں وہ کام تو آپ تھکتے نہیں ہیں. کام یعنی مثلا یہ میں نہیں بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے. انٹرٹینمنٹ از ویری گڈ، نو پرابلم، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ کام کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سلائی کڑھائی ہو سکتی ہے، وہ کوکنگ ہو سکتی ہے، وہ اٹ کین بی اینی تھنگ. ٹھیک ہے جی، اینی تھنگ ایٹ آل. آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے کرنی. آپ نے تو اتنا مزیدار کھانا کھلایا تھا تو یقیناً کوکنگ اچھی لگتی ہوگی نا جی. تو اٹ کین بی اینی تھنگ ایٹ آل. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اف یو ڈو دس،
میں کس طرح سے اس میں لوگوں کی کنٹریبیوشن کر سکتی ہوں، اینڈ دین اس کو اپروچ کرنا شروع کریں. اور آپ کو اس راستے میں اپروچ یہ نہیں کرنی ہے کہ میں نے کس طرح سے لیٹ سے پیسے کس طرح کمانے ہیں یا کیا. پیسے آ جائیں گے. مقصد زندگی کے لیے کچھ قربانیاں ہیں جی جو دینی پڑتی ہیں. یعنی ٹو بگن ود ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ بالکل آغاز میں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اپنے آپ کو بھی اور شاید اپنے پروردگار کو بھی کہ میں اس مقصد کے ساتھ سنسیئر ہوں. غلطیاں بھی ہوں گی لیکن اس مقصد کے ساتھ سنسیئر ہوں. And then you will see something very strange happening. People will start coming in and contributing to your purpose. میں نے یہ اپنے ساتھ کئی دفعہ دیکھا ہے جی، مطلب کیونکہ میں زندگی میں بہت زیادہ شفٹ نہیں ہے، مقاصد چینج کرتا رہا ہوں، تو وہ کئی دفعہ دیکھا ہے میں نے that if you're sincere with that تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد ہمیں ملتی ہے جی. لیکن آپ کو ٹیسٹ کر دے you have to pass the test. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ ٹیسٹ یہ کہ آپ کو کئی دفعہ ایسے پرپوزلز آئیں گے کہ جو دل دہلا دینے والے ہوں گے کہ میں اس کو کیسے انکار کروں، لیکن اس کے نتیجے میں وہ مقصد میں چھوڑنا پڑے گا. اینڈ دیٹ از ویئر یو ہیو ٹو پروو یور سیلف کہ نہیں، میں آئی ایم سنسیئر ود مائی پرپز، اور وہ پرپز میری زندگی گائیڈ کرے گا. اچھا، اب جب آپ اس پہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ایک اور چیز ہونی شروع ہو جائے گی. آپ کو وہ خود وہ جو کام ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے گا یا بتانا شروع کر دے گا کہ اس طرف سے اپروچ کرنا ہے یا اس کو اس طرح لمٹ کرنا ہے یا اس طرح ایکسپینڈ کرنا ہے. یو نو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو خود اپنی زندگی میں اٹریشن کے ساتھ پتہ چلیں گی. واٹ از اٹ دیٹ یو وڈ لائک دس ورلڈ ٹو مس وین یو لیو؟ وہ کیا چیز محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی لونگ مدر مے بی. آئی مین دیز تھنگ. اس کو چھوٹا مقصد نہ سمجھیں جی. ایک اور پرابلم ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. مقصد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یونیورسل کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن. میں تو اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہوں جی. اپنے آپ کو جو خدا نے اپرچونٹی دی ہے اس میں بہترین کنٹریبیوشن کو اپنا مقصد بنائیں. یہ نہ بنائیں کہ میں نے دنیا کو بدل دینا ہے. یہ نہیں مسئلہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک بامقصد زندگی گزارنی. مثال کے طور پر مجھے وہ بڑی اچھی لگتی ہے بات، میرا خیال ہے آئی تھنک اٹ واز جارڈن پیٹرسن جس نے بات کی تھی کہ جب آپ پرپز ڈھونڈنے لگے ہیں نا تو اب آپ ادھر سے شروع کریں کہ یہ میرا ماحول ہے نا، یہ دس از ویئر آئی ایم، واٹ کین آئی ڈو ٹو میک اٹ بیٹر. لیٹس سے کین آئی کلین اٹ. میں نے ایک فیصلہ کیا سم ٹائم بیک دیٹ آئی ول نیور. یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ لوگ چینی لیتے ہیں، چینی ختم ہو رہی ہے، بھرتے کیوں نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ آئندہ میں نے کبھی یہ نہیں کرنا. جو کچھ میں کر سکتا ہوں نا میں وہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور یہ سوچ کے کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ اگر میں نے کر دیا تو کسی کا بوجھ کم ہو جائے گا. ادھر سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے جی. what I'm proposing is not about having a very elaborate great purpose, جس کے نتیجے میں آپ قائد اعظم بن جائیں. No, I'm not talking about that. اینڈ I اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس طرح کی کوئی کسی خیال میں بھی مبتلا ہوں نہیں. جو اللہ تعالیٰ مجھے اپرچونیٹیز دے رہا ہے، جو مجھے مل رہی ہیں اس وقت، روز مل رہی ہیں، یقین کریں آپ، ایوری ڈے آئی ہیو اے چانس. لوگ میسج کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے کوئی، if I can help I will be helpful. یہ مقصد ہے جی. ٹھیک ہے جی. You make your life purposeful. اچھا، اب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ بامقصد بناتی ہے چیزوں کو، وہ اس نے بڑی اچھی بات کی ہے وکٹر فرینکل نے اپنی کتاب میں that there are 3 things that may give meaning to your life. purposeful چیزیں 3 ہو سکتی ہیں. ایک نمبر 1 is your work، وہ جو بھی آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 is your relationship and number 3 is your unavoidable suffering. زندگی میں جو سفرنگز آ رہی ہیں، مشکل آ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے، اس میں خدا کا ہاتھ دیکھنا یہ بہت بڑا کام ہوگا. اٹ ول میک لائف ویری ویری میننگ فل. دس از واٹ. ادھر سے شروع کریں. ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ دس یو ول سی کہ آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے، پھر وہ ڈھونڈنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن یہ خود کرنا ہے جی.
nobody can help us. میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ وہ اس کے جو ہے نا ویریس اسٹیپس وہ زیادہ الیبوریٹ کر دیں گی یہ کتابیں، وہ میں اس کو کسی وقت شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر. یعنی شروع کیا ہے اس طرح جو آپ نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں اس میں شروع کیا. شاید یہی ہو کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ مقصد ہے، شاید یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں پھر ایسا لگتا ہے ختم ہو گئی پھر ہاں سے آ یہ نہیں جاتی سوچنا ہیں، چاہیے. شاید اس وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے. بالکل بالکل. یہ دیکھیے میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں. ہم جب مجھے آئی ریمبر ایک وار مووی دیکھی، کئی وار موویز دیکھی، وہ یاد ہے مجھے کہ وہ جو تھی اینی وار مووی، تھنک اباؤٹ اینی وار مووی، جس میں کہ ایک ہیرو ہے اور ٹرائے لے لیں آپ، ٹرائے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کتنے سینکڑوں لوگ مر گئے. شروع کے وہ جو سولجرز تھے تیر پڑے اور فنا ہو گئے. اینڈ وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے دے فوٹ، اینڈ اس کے بعد کہانی اصل میں ان کے گرد چل رہی تھی. وہ جو چھوٹے چھوٹے سے لوگ تھے جو بالکل آپ کو سین میں نظر بھی نہیں آئے، آپ کو نوٹس میں بھی نہیں آئے، وہ جو کچھ تھے اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق تھے. وہ خدا کی نظر میں ان کے مقابلے میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہوں گے. یعنی اس نے جو کچھ کیا ہوگا، اپنی کنٹریبیوشن جو کچھ دیا، میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ان دا مووی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرلی ان لائف، جو کچھ بھی کیا ہوگا. یعنی آپ کو جو اپرچونٹیز مل رہی ہیں، دیکھیے اور اس کے ذہن میں رکھیے گا، میں جو اپرچونٹیز مجھے مل رہی ہیں ان کو بامقصد یوز کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری اپرچونٹیز کو بڑھائے گا. ٹھیک ہے جی. ہی ول اوپن ڈورز فار می، اور وہ موقع ملنے شروع ہو جائیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ I aspire to do anything big. No, I'm sorry, I don't. I want to be a good human being, doing the normal things that a good human being should do, not something who changes the world. If I can succeed in changing one individual for the better, میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عنایت ہو جائے گی اگر مجھے اس کی توفیق دے دے. اپنے آپ کو چینج کریں، اور اگر گھر میں بھی ہم کوئی ہاں، خوشی لا رہے ہیں تو یہ بھی مقصد ہے، یعنی پھر اس طرح آگے کھلتے بہت جائیں گے امپورٹنٹ، دروازے. بہت امپورٹنٹ. ایبسلوٹلی جی، ایبسلوٹلی. اور کرنا صرف خدا کے لیے جی. یہ ہے جو موٹو آپ کا کلیئرلی خدا کے لیے، خدا کی رضا ہونی چاہیے. کبھی کسی سے کوئی توقع نہیں، کوئی اپریسیشن نہیں. اٹ از اونلی گاڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو پلیز. بس یہ والا ایسپیکٹ اپنی ذہن میں اپنی زندگی میں غالب رکھنا ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی، جزاک اللہ خیر. ہاں. سر ابھی آپ جو بات کرے تو اس میں آپ نے کہا سفرنگ میں اللہ کا ہاتھ ہونا چاہیے، تو شبانہ جی کہہ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. اس چیز کو جی سفرنگ میں دیکھیے، جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں ہونے والی ہر چیز ایوری تھنگ ان لائف اٹ از کمنگ ود دا پرمیشن آف گاڈ، اینڈ گاڈ بینگ مرسیفل، آل نوئنگ، آل کنٹرولنگ، کائنڈ، کمپیشنیٹ، اور وہ آپ کو اس چیز کا ایکسپوجر دے رہا ہے کہ مشکلیں پڑ گئی ہیں، میری ٹانگ کٹ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اف آئی ہیو ٹو گو تھرو دس، تو جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں نے اگر اس میں خدا کا ہاتھ دیکھا ہے. دیکھیے میں تو اس کو فیتھ سمجھتا ہوں نا. آپ لوگ جو ریگولرلی اٹینڈ کرتے ہیں، یو وڈ نو دیٹ میرے لیے اصل میں فیتھ کوئی بولنے کی چیز نہیں ہے. میرے لیے فیتھ اصل میں، پچھلے دنوں میں نے وہ اپنے دوست ڈاکٹر خالد ظہیر کو یہ لکھا اسٹیٹمنٹ میں that I do not believe in the dichotomy of religious and worldly life. زندگی جو ہے وہ اصل میں ایک ہی ہے، ایک ہی زندگی ہے. یعنی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ آخرت نہیں ہے، میرا مطلب یہ کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک ہی پاتھ ہے. اس کے صرف دو لینز ہیں. ایک لینز اپروچ کرتا ہے تھرو فیتھ، اور ایک لینز اپروچ کرتا ہے وداؤٹ فیتھ. آپ اگر زندگی کو فیتھ کے ذریعے سے اپروچ کر رہے ہیں تو پھر ہر ہونے والا واقعہ خدا کی طرف سے ہے. اور اس میں جو سفرنگ ہے وہ اس میں آپ کو میننگ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو اپنی بلیسنگ میں میننگ تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، سفرنگ میں میننگ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اپرچونٹیز دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اندر صبر کی ایک کیپیسٹی ڈیولپ ہو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں شکایت
اپنی جو زندگی میں شکایتیں کرتا رہا ہوں میں عام طور پہ لوگوں سے، وہ اپنے اس کو اوور کم کر کے اب بہتری کی طرف لے کر آؤں. اگر یہ فائدہ حاصل کر لیے تو یقین کریں آپ یو ہیو گینڈ سو مچ فرام دس سفرنگ دیٹ وہ اصل میں وکٹر فرینکل کی جو ساری زندگی سفرنگ ہے نا، وہ جو سب کچھ اس نے یہ ساری ریسرچ لکھی اور یہ لوگو تھراپی ایجاد کی، وہ اصل میں اس سفرنگ کے نتیجے میں ایجاد ہوئی. تو ہی از ایبسولوٹلی رائٹ، اٹ چینجز یور پرسپیکٹو. اس نے اصل میں زندگی کو ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کیا. اس نے پوری کی پوری جو ہم آگے دیکھیں گے اسٹیمولس رسپانس، اس کے بارے میں جو یہ کہا کہ انسان کے اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں انسان کی ایک آزادی ہے. یہ جو ہم نے سوچ لیا ہے کہ اسٹیمولس رسپانس، یہ جانوروں کی بات سچ ہے. یعنی کتا تو اسٹیمولس پہ رسپونڈ کرے گا، بلی کتے چوہے یہ ساری چیزیں جو ہیں پیجنز، یہ اسٹیمولس اور رسپانس پہ چلیں گے. لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان چاہے تو اپنا رسپانس روک کر اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. اور یہ وہ فریڈم ہے جو ہر حال میں مجھے حاصل ہے. یہ وہ فریڈم ہے جس کے نتیجے میں میں اپنی زندگی کی کنسٹرکشن بناتا ہوں. یہ وہ فریڈم ہے جس کے نتیجے میں یا میرا لینس فیتھ کا ہوتا ہے اور یا نہیں ہوتا ہے. یہ بات کر رہا ہوں. تھینک یو سر. جی جی رافیہ جی آپ پلیز اپنا سوال کر لیجیے. السلام علیکم وعلیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کوئی پبلک گیدرنگ میں جاتے ہیں اینڈ دیر لاٹ آف ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈسکشنز، ریلیجن، پالیٹکس جو پہ، so if you are disagreeing with somebody, you have the right to stand up and say that I do disagree and give your point of view, or are you, because it's a public gathering, are you not supposed to speak out and just listen silently? It depends on how you look at the situation. If it's it's an environment which invites your opinion, there's no harm in doing that. And why would you, let's say, what is the purpose of expressing that disagreement? Is it to help others form a better opinion? If that is the purpose, then I would suggest that there can be many better ways of going about it. If you really want to communicate and help the other person see in a different way, he would be in a much better position, hopefully, if you were to approach that person separately. It would help because, unfortunately, this something, this ego in front of your audience can sometimes really be very, very weakening. ایک بڑا آنےسٹ آدمی بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ویک پڑ جائے اس طرح کی سچویشن میں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کبھی اس کی غلطی اس کمزوری میں مبتلا نہ کرے. لیکن بہرحال انسان ہے اور وی شوڈ بی ویری کیئرفل. ہماری طرف سے حکمت کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. آپ نے اگر ڈس ایگریمنٹ صرف اس لیے کیا کہ میں اپنا ریکارڈ پہ لے آنا چاہتی ہوں، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، تو یہ تو اصل میں کوئی وجہ نہیں ہے نا. پھر ڈس ایگریمنٹ آپ کر لیں، اپنے تک بھی رکھ لیں، تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کو سمجھ میں آئے اور دوسرے کی غلطی اس پہ واضح ہو، تو آئی تھنک اٹ ول بی اے مچ بیٹر وے دیٹ یو ٹاک ٹو ہیم سیپریٹلی. یہ بہتر ہو جائے گا. جی نہیں وہی صاحب، اگر ایک پبلک گیدرنگ میں کوئی ریلیجیس گیدرنگ ہے اینڈ دے آر سم پیپل ہو آر گیونگ فتواز اینڈ تھنگس لائک دیٹ، ریلیجیس فتواز where you find that you totally disagree and they're not according to the Quran, that is what I was talking about, that you can raise your hand and say کہ آپ کی اس کی دلیل کیا ہے. آپ یہ پبلک اتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ ان کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا اس کے کہاں سے آپ نے یہ لے کے آیا؟ یہ کچھ یہ میں پوچھ رہی ہوں. اس ون نہیں، یہ تو آپ اختلاف کر ہی نہیں رہے. یہ تو آپ اختلاف کر ہی نہیں رہی. آپ یہ تو اصل میں آپ اوپینین کی بیسس پوچھ رہی ہیں نا کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ آؤٹ ہاؤ یو فارم دس اوپینین. یہ اختلاف نہیں ہے. میں تو اختلاف کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جو پہلے بات فرمائی میں اس کو یہ سمجھا تھا کہ آپ نے یو ہیو ٹو ایکسپریس اے ڈیفینڈ. So what you're saying over here is not a dissent. It's about clarifying that how come you say this, how come you arrived at this decision or this opinion or judgment. That's a different thing. number of And time that you again find will depend on whether the forum allows that or not. a lot of time number of religious scholars pass fatwa about
marriages or different things, and you want to ask کہ جی آپ یہ کہاں سے یہ لے کے آئے ہیں, یہ قرآن سے آپ کو ملا, ذرا آپ کوٹ کرتے ہیں کون سی آیت سے یہ پتہ لگ رہا ہے. So I just wanted to know whether one can. I have been doing it, and now I'm not very sure whether I should be, but that was my question. Again, it depends on the forum, the norms of the forum. I think wherever you are, if you are a regular over there, you'd know what kind of tolerance model they have, whether they acknowledge or they validate questions, they accept questions or not. I mean, without knowing about it, it's very difficult for me to say that you can do this everywhere. You have to be careful. Religion is a sensitive topic. It's sensitive for you and it's sensitive for the speaker as well. So if you know that questions will be entertained, most welcome. If you think that questions will be discouraged, they'll be condemned, avoid them. Okay, I understand. Thank you. زین صاحب پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم معیز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. معیز صاحب پلیز تھوڑا سا مجھے بیچ میں گیپ آیا آپ کے پریزنٹیشن میں because I had to catch up something. Anyway, پلیز یہ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ کہ why don't we listen؟ اس کو میں تھوڑا الیبوریٹ بھی کرتا ہوں. I have met some people in life. میرے کلوز سبلنگس بھی ہے, ہو سکتا میں بھی ہوں, دوست بھی ہیں میرے. They have grown up with a baggage, okay? But at certain point of age, 50 years, 55 years, matured age, they are accepting the faults that I should have been doing that, I should have been doing this, but they are not applying it when the push comes to shove. وہ وہیں پر جا رہے ہیں جو 10 سال کی عمر میں تھے, 15 سال کی عمر میں تھے, 20 سال کی عمر میں ضدی تھے, پھر وہیں جا رہے ہیں وہ. تو اور ایک چیز میں تھوڑا سا پیش کرتا ہوں, پھر وہی پوچھوں گا میں کہ وائی ڈونٹ وی لسن. کہ آپ نے مووی دیکھی ہوگی, اینڈ جسٹ دس از جسٹ اے ریفرل پوائنٹ, اوکے. گاندھی مووی دیکھی ہوگی آپ نے, آپ لوگوں میں سے کسی نے. تو وہاں سارا انڈیا میں کوئٹ انڈیا موومنٹ چل رہا ہے, وہاں ورلڈ وار چل رہی ہے, اور برٹشرز شیٹر ہو رہے ہیں, اکانومی بیٹھ گئی ہے, ریونیوز نہیں ہے, ٹیکسز نہیں ہے, اور یہاں گاندھی جی چلائے میں کوئٹ انڈیا موومنٹ پوری بیٹھ گئی ہے اکانومی. اب وہ وائس رائے بلاتا ہے ان کو. اب وہ مووی میں ڈپکشن ہے, یہ مووی میں سارا دکھا رہا ہے آپ کو یہ. I just want to take that example, okay. تو اور وہ ظاہر ہے وہ لائٹ سکن آدمی ہے, وہ لال ہو جاتا ہے بالکل غصے میں, 15-20 منٹ کا لیکچر جھاڑ دیتا ہے. دس اینڈ دیٹ بہت. اور گاندھی جو بین کنگسلے نے جو رول ادا کیا وہ خاموشی سے سن رہا ہے, وہ بہت سن رہا, آخری تک سن لیا اس نے. پھر اس کے بعد اتنا ہی کہتا ہے وہ, I know because of me, you know, you have to go through all these hardships, I know, but look at my people. مجھے لوگوں کو دیکھیے نا, ان کی سفرنگ کو دیکھیے نا پلیز. تو میرا معروضہ اس میں یہ ہے, میں خود بھی بہت کوشش کرتا ہوں معیز صاحب اپلائی کروں میں, کہ میرا کیس اسٹرانگ ہے, میں 100% صحیح ہوں, لیکن پھر بھی مجھے پلیڈ کرنا پڑے گا نا. The first step to winning the discussion or to get something out of is to plead my case. اس کے بعد شاید کہیں جا کر سیکنڈ اسٹیپ, تھرڈ اسٹیپ میں اگریشن ہو سکتا ہے, کچھ وارننگس ہو سکتی ہے, کچھ تھریٹس ہو سکتے ہیں, پاسبل. آئی ایم جسٹ رننگ مائی مائنڈ. سو اگین کمنگ بیک, پلیز اس کے اوپر کچھ لائٹ ڈالیے. وائی ڈونٹ وی لسن ایز اے ہیومن بینگ؟ I think there are a number of factors جی. Again جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں یہ ایبسٹریکٹنگ کے اوپر, اس کے اتنے زیادہ کمپلیکس ریزنز ہیں, اتنے زیادہ کمپلیکس ریزنز ہیں کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ کیوں بن گیا, یعنی
I think one of the most important things is that, especially in case of those topics where we are sensitive, we need to correct things, before we feel that things will get out of control. हम कई दफा अपनी आइडियाज के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। यानी मैं जिस तरह से मजहब को समझ रहा हूँ, मेरी जो मजहबी अप्रोच है, या मेरा जो फिक्री बैकग्राउंड है, या मेरा जो मिसाल के तौर पर नेशनल आइडेंटिटी है, मैं समझता हूँ कि अगर ये चैलेंज हो गई तो मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। दीज आर थिंग्स दैट आई एस्क्राइब टू। इसमें कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी मेरी अगर रिलीजियस अप्रोच हर्ट होगी तो मेरी वो रिलीजियस अप्रोच बेहतर हो जाएगी। यानी मेरी फिक्र की गलती रिलीजन की गलती नहीं है पहले तो इसको, और ना ये मेरी गलती है, ये सिर्फ मेरी फिक्र की गलती है। इस चीज को अगर मैं समझ पाऊं और इस चीज को मैं डिसोसिएट कर सकूं अपने आप से, तो उसके नतीजे में आई विल बी मोर टॉलरेंट। ठीक है जी। बट अगेन द होल एनवायरनमेंट इन विच वी ग्रू अप, वी आर कंडीशनड टू बिकम बिकम प्रोटैगनिस्ट। ठीक है जी। हमें शुरू से ये तरबियत दी जाती है। मिसाल के तौर पर स्कूलों में मैंने हार्डली कभी देखा है, हार्डली, ये आज की कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की कुछ मिसालें मेरे सामने आती हैं। अदरवाइज स्कूल में डायलॉग की कभी तरबियत नहीं दी गई। हमें सिर्फ ये चीज सिखाई गई है कि अपनी बात की डिबेट कैसे की जाती है, हाउ डू वी आर्गू, हाउ टू प्रेजेंट आर्गूमेंट। और फिर उसमें जो हद दर्जे की बात हो गई वो ये कि ऊंचा बोलना। ठीक है जी। बजाय इसके कि अपनी आर्गूमेंट को बेहतर करना या उसको उसको स्ट्रांग बनाना, ऊंचा बोल के रोक लेना। तो दो तीन चीजें हैं, मैंने अपने अंदर भी ये नोट किया है। इवन इवन वही जो बात अभी शुरू में गौसिया ने फरमाई थी कि कई दफा ये गलती हो जाती है। ट्राई टू रिफ्लेक्ट, मैं जब रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ तो उसमें भी देखता हूँ कि कितना ज्यादा मैं लोगों को यू नो इंटरप्ट कर देता हूँ कई दफा। एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। दैट इज कि जल्दी क्या है, थोड़ा सा हौसला कर लो अभी। आई ट्राई टू कीप दैट in mind. Why do we not listen? Because we think that participation means speaking. One of the most important reasons is that we believe that अगर मैं किसी जगह पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि मैं बोलूंगा। ये मेरा पैराडाइम है। और अगर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ तो फिर माय पार्टिसिपेशन विल गो अननोटिस्ड। मैं चुप करके बैठा हूँ तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं भी हूँ, आई एम हियर, आई एम इंटरेस्टेड। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोले, they did not even, I've never heard them talk. So I think it's a lot of patience, and they're attentively listening. I remember in a workshop, I was totally confused by one person who would not look up. वो ऊपर भी नहीं देखते थे, वो बस नीचे ऐसे देख रहे हैं और लिख रहे हैं। और मैं परेशान हो गया था कि इन्होंने ना अल्टीमेटली ये बताने की बिल्कुल ही मीनिंगलेस बातें करके चला गया। उन्होंने अल्टीमेटली पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन दे दी कि ये आपने बताया। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये इतने गौर से सुन रहा है आदमी के, और कुछ नहीं बोले थ्रू आउट, कुछ भी नहीं बोले। आई डोंट नो किस तरह से, मतलब कुछ तो सवाल पैदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आई थिंक one of the reasons that we believe that unless we speak up, we are not participating. Number two, we are trained in that. Number three, we feel threatened whenever an idea is presented। जैसे कि मेरी existing ideas के खिलाफ कोई बात हो रही है तो I feel threatened because मैं उस idea के साथ personally associate करने लग पड़ता हूँ। यानी जो मेरे आइडियाज हैं अगर वो चैलेंज हो जाएं, मेरी राय ये है कि रिवॉर्ड्स पनिशमेंट नहीं होने चाहिए। कोई बात करता है कि नहीं ये तो इस तरह से इसका फायदा है, तो इमीडिएटली मेरे अंदर ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। क्या वजह है इसकी? यानी एकेडमिक आइडियाज हैं, ये कोई ऐसी पर्सनालिटी की आइडेंटिटी तो नहीं है। तो लेकिन मैं ये इसको बना लेता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, एंड इसका बड़ा वही फीडबैक लूप और ये जो सिस्टम्स एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें से मिलेंगी। लेकिन आज अगर आप इसको रिकग्नाइज कर चुके हैं तो इसको ठीक भी कर सकते हैं हम। ये है जो उम्मीद की बात है जी। वन ऑफ द बिगेस्ट होप्स इज दैट इफ आई रिकग्नाइज अ वीकनेस, आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले रिकग्निशन भी खुद एक अपॉर्चुनिटी थी अल्लाह ताला की तरफ से कि उसने ये तौफीक दी कि रिकग्नाइज कर लिया। तो अब मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है और इंशाल्लाह आई विल ओवरकम दैट।
اینڈ یہ زندگی یہ اسی چیز کی جرنی ہے. جب یہ اوور کم ہو جائے گی اگلی چیز سامنے آ جائے گی. تو جی انشاءاللہ this تو will be a تو اگر valuable میں thing. اس کو سفائز کر لوں اپنے لیے, if I would suffice it for myself, is that ایک اپروچ یہ ہے کہ I am going with an approach to learn, keep myself quiet as much as possible so that I can soak in the information. Number one. اچھا اب اس کا Very good, ایڈورس, very اس کا اچھا اس کا نیگیٹو دوسرا رخ یہ ہے کہ there are certain insecurities I have, so I am insecure, so I have to defend myself. That's if I can put it mildly. If I can go further deeper, I am doing it, this is purely on myself, okay? That I have a psychological problem that I may be a narcissist, or I have an urge to dominate, and I don't take somebody's whatever they say good things. I don't accept it, because if I accept it, then I am kind of subdued. میں بالکل نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے اس کی ایموشنس پہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے, without going into any human being here, okay? So is this the lesson I can take from what you said? Wonderful lesson ji. But the last thing that we need to overcome is that by accepting a view, even if it is presented by a child, it is my net gain. If I'm convinced about a view and I accept it, I acknowledge it, and if I don't accept it, then merely the understanding that somebody is approaching it from a different angle can be a wonderful experience. Just to know that, people can approach something from a different angle, ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے. یہ جو سبڈیوڈ والی آپ نے ورڈ یوز کیا بہت زبردست ہے جی. میرے خیال میں اس چیز کو سامنے رکھ لیں کہ ایک ہے میری پریزنس دنیا کے اندر کیسی ہے, میں کیسا اپیئر کرنا چاہتا ہوں, اور ایک ہے میں اندر سے کیسا بننا چاہتا ہوں. وہ اندر سے بنوں گا وہ خدا کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا جی. اینڈ دیٹ از واٹ از ویلیوبل ان فرنٹ آف گاڈ. People might think that he's a very good speaker. آپ نے بڑی اچھی بات کی. We don't listen because nobody would probably say he's a very good listener. Listening is considered to be a passive thing. If you're listening, you کیا کر رہے ہو, نوٹس میں تو نہیں آ رہی بات. وہی جو ابھی روزمن سے بات ہو رہی تھی, چھوٹی چھوٹی چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں سنوں. لسننگ از ناٹ ایٹ آل پیسو. یہ دیکھیں بات ہی یہ ہوتی ہے ایکٹیو لسننگ, ایمپیتھک لسننگ. Listening it takes a lot of courage. Lekin people don't notice it. People notice your good speaking. So let's not be people's خاموشی, hero. میں صاحب خاموشی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اکثر, ایک بہت بالکل صحیح کہہ اسٹرانگ رہے سٹیٹمنٹ ہوتی ہے خاموشی. Wonderful. اور ایک جو آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہوتا ہے چار کے بیچ میں, اس کا ایک عجیب قسم کا دبدبا, ایک رتبہ بنتا ہے, اور یہ پرسپشن بنتا ہے, کم از کم مجھ پہ تو بنتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جب کہے گا تو کیا کہے گا یہ, اور اس کی بات کا ویٹ ہوتا ہے. پھر جب کہتا ہے تو پھر ویٹ ہوتا ہے اس کا. وہ ایسا ہی کہ جیسے کسی آپ سٹور پہ جائیں, بہت سائنس نظر آتے ہیں تو آپ ایک بھی سائن نہیں پڑھ پاتے. ایک سائن ہو پروفاؤنڈ, بالکل فوکسڈ, ایوری باڈی ریڈس اٹ, ایوری باڈی نوٹسز, ہے نا. تو بس میں یہی آپ سے اس پہ تھوڑا سا آپ سے I have learned from you, definitely. Thank you. جی سر, ہمارے پاس 7 منٹ ہیں اور 2 سوال ہیں. اور یہاں غوثیہ نے پوچھا ہے کہ جو آپ نے قرآن کے اوپر بات کی تھی, قرآن کورس آپ اسٹارٹ کریں گے, تو آپ اس کو کنفرم کر دیجیے گا سر کی طرف سے. جو بھی نئے کورسز ہوں گے تو اس کا جو ہے نا ہم اناؤنسمنٹ ہم وہ واٹس ایپ گروپ میں کر دیا کریں گے, ٹھیک ہے سر؟ انشاءاللہ جی, انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی. اور وجیہ یہ صاحبہ کورس پلیز. نہیں ہے جی, یہ بس ایک اسٹڈی سرکل ہے جس میں لوگ جو آئیں گے ان سے تقاضا ہوگا کہ وہ کام کریں. میں تو صرف بیٹھ کے سنوں گا, اپنی لرننگ میں اضافہ کروں گا صرف سائلنٹلی. جی جی وجیہ,
प्लीज पूछ लीजिए, हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जो मैंने कुरान सीरीज के बारे में सुना कि आप कुरान पे इस तरह बात करेंगे, उससे मेरे माइंड में एक सोच पैदा हुई। मैंने कहा मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर लाइक आपकी बहुत सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अरसा से आपको सुन रही हूँ, एक अंदाज़ा होता है कि वैसे भी आप क्वेश्चन को, चीज़ों को वेलकम करते हैं। अगर कोई वैसे तो रिलीजन जैसे है काफ़ी एक सेंसिटिव टॉपिक होता है, हम अमूमन बात नहीं करते, लेकिन कोई जस्ट इस माइंडसेट के साथ आपसे किसी ऐसे आपके अकीदे पे बात करना चाहे जो सेकंड पर्सन का आपसे चेंज हो, कि सिर्फ इस माइंडसेट के साथ कि अगर वो आप ठीक हैं तो अगला उससे कुछ गेन कर सके, सेकंड पर्सन ठीक है तो आप तक वो बात पहुंच सके, तो क्या आप ऐसी किसी डिस्कशन को वेलकम करते हैं अगर कोई आपसे सेपरेटली कुछ वक्त के लिए किसी इस तरह के टॉपिक पे जो कि इम्पोर्टेंट भी हो बात करना चाहे तो? जरूर जी, बिल्कुल, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ये तो अगर कोई आदमी स्पेशली अगर वो ये समझते हैं कि ये जो पॉइंट है मेरी कोई बात वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आई हैव अ चांस टू लर्न, इंशाल्लाह। कि सर फिर अगर मैं आपसे टाइम कुछ लेना चाहूँ तो वो कब तक? आप इस तरह से अर्जेंट नहीं है, लेकिन जब भी आप अपनी सहूलियत से कुछ टाइम दे सकें। व्हाट वी कैन डू इज कि मैं आपसे, आई हैव योर व्हाट्सएप कांटेक्ट, इंशाल्लाह मैं राब्ता कर लूंगा जी। मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम की जो है ना जी, मैं अब इस टाइम पे ऑनेस्टली ये पिछले कई दिनों से ये हो रहा है, 3 दिन पे एक्चुअली, आज चौथा दिन होना था, ये सेशन ने बचा लिया। मैं इस वक्त सो जाता हूँ, यानी मैं बिल्कुल गिर जाता हूँ, सो नहीं जाता हूँ, आई जस्ट पास आउट। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए उठता हूँ, मगरिब और इशा पढ़ता हूँ, और फिर सो जाता हूँ, और फिर तकरीबन रात को 2 बजे उठता हूँ। दिस इज माई रूटीन। मैं आमतौर पर 7-8 बजे तक तो जाग ही लेता था, 7-8 बजे सो के 2:30 बजे तक उठ जाता था। लेकिन ये जो पिछली स्टीरॉइड्स की जो थेरेपी थी, इसने इतना ज्यादा मुझे एग्जॉस्ट कर दिया हुआ था कि ये प्रॉब्लम हुई हुई है। तो थोड़े से दिन मुझे दे दें, मुझे उम्मीद है ये लेथार्जी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह जरूर कर लेते हैं। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच जी, सर दैट्स एन मुबशरा अपॉर्चुनिटी। साहिबा का ले लें हम सवाल, आप अगर दीजिए आपका अभी तो, मुख्तसर से है। जी मुबशरा। दीजिए इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा मोई साहब, आपने ना अभी जो लेक्चर में एक बाइस ओपिनियन, मतलब ये था माइंडफुलनेस ऑफ बाइस, जी इसमें जी मैंने ये क्वेश्चन करना था, हम सब की कहीं ना कहीं बाइस ओपिनियन होती है। तो अभी पिछले दिनों, कल ही मेरे ये जॉर्डन पीटरसन से रिलेटेड ही एक उसने ट्वीट की और इसराइल की फेवर में, जिसकी बेसिस पे मेजॉरिटी जो मुस्लिम थे उन्होंने मतलब अनफॉलो कर दिया। तो अब जब, और मतलब एक एक ट्वीट पे उसका सारा काम जीरो पे चला गया, मतलब लोगों के नजर में। तो अब ऐसी बाइस ओपिनियन में फिर मतलब क्या मतलब रखना चाहिए माइंडसेट? असल में अक्सर लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी क्यों किया था उसको, यानी फॉर इंस्टेंस ये बात कि जॉर्डन पीटरसन की साइकोलॉजी में अप्रोच अच्छी है, उसकी उसकी गुफ्तगू अच्छी है, ये मसला नहीं था। जॉर्डन पीटरसन एक प्रोपोनेंट था, उनकी उनकी आइडियोलॉजी का एक नुमाइंदा था, और उसको इस वजह से, क्योंकि ये मेरी रिप्रेजेंटेशन करता है, इसी वजह से मैंने वहां पे ले लिया। वो फेथ इन गॉड और इस तरह की चीजें जो है उसको बहुत ज्यादा प्रचार करता था। वो ये LGBTQ जैसे इश्यूज की बड़ी तनकीद करता है, ये इस तरह के इश्यूज थे। अब ये बात की, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब ही इसलिए किया था क्योंकि ये मेरी पसंद की बात करता है, तो इसलिए अनसब्सक्राइब कर दिया क्योंकि मेरी नापसंद की बात करता है। ना मेरी सब्सक्रिप्शन का कोई फायदा था, ना मेरी अनसब्सक्रिप्शन का कोई अक्लमंदी थी। ठीक है, कर लिया।
زندگی، علم کی زندگی، ایک تعلیم کی زندگی جو ہے اس میں لائکنگ اور ڈس لائکنگ میٹر نہیں کرتی جی. یو ہیو ٹو بی، یہ جو بات ہے نا جی، میں لوگوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے یہ بات کہ تمہیں ان بائسڈ ہو کر غور کرنا ہے. دیکھیے قرآن مجید کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے. اس سے بڑھ کر کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کے بارے میں وہ پیغمبر کی زبان سے یہ کہتا ہے، یعنی اس شرک کے بارے میں پیغمبر کی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی واضح دلیل ہے شرک کے لیے تو مجھے پریزنٹ کرو، خدا کی اولاد ہے یا کچھ اس طرح سے ہے، میں سب سے پہلی بندگی کرنے والا بنوں گا. ڈکلیئر اٹ ٹو دیم. یعنی قرآن کا اصرار یہ ہے کہ نہیں، جو چیز استدلال سے واضح ہے، یہ ہے انسان کی فطرت، یہ انسان کی فطرت ہے. جو چیز استدلال سے کہی جا رہی ہے، آپ کو 10 چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وائی بریک یور ریلیشن شپ. میں نے تو عرض کیا کہ اس میں قائم ہی وہ جس وجہ سے ہوا ہے وہ بھی غلط تھا. ٹھیک ہے نا جی. آپ ایک سائیکالوجی کا ٹیچر ہے، اس کے خدا پر ماننے کی وجہ سے اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دنیا میں ہمارا نمائندہ بن گیا کیونکہ خدا کو مانتے. For God's sake, I mean, stand on your own feet. This is important. ہم لوگ we have no feet. That is the problem. ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی. You're most welcome جی. Thank you very much جی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. نیکسٹ ویک سیم ٹائم. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی اللہ حافظ.